لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما يا حفيظ يا حافظ. انتہائی قابل صد احترام برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے لیے. قرآن مجید کی اس آیت میں بڑی وسعت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے نہ صرف اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا بلکہ جس چیز کی نسبت امام الانبیاء سے ہو گئی اللہ نے اسے بھی بلند کر دیا. جس چیز کی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہوتی گئی اللہ رب العزت اسے بلند کرتے گئے. جن چیزوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت ہو گئی اللہ رب العزت اسے بلند کرتے گئے. ان میں ایک نسبت والی وہ چیز مسجد نبوی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں مسجد نبوی کے حوالے سے چند ایک معروضات عرض کرنا چاہوں گا کہ مسجد نبوی وہ مبارک مسجد
وہ بابرکت مسجد جس میں محبوب خدا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے امام تھے، وہ مسجد جس کا امام الانبیاء، وہ مسجد جس کا مدرس رئیس المدرسین، وہ مسجد جس کا خطیب اعظم، وہ مسجد جس مسجد کے محتمم دعائے خلیل، آمنہ کے لال، عبداللہ کے فرزند، حلیمہ کے نور نظر، خدیجہ کے شوہر، عائشہ کے سرتاج، فاطمہ کے ابا، حسنین کے نانا، صدیق و فاروق کے داماد، عثمان و علی کے سسر، وہ نبی جس میں آدم کی نجات، نوح کی لطافت، ابراہیم کی خلت، ایوب کا صبر، یعقوب کا غم، یوسف کی استقامت، عیسیٰ کی نظامت، سلیمان کی سیاحت پائی جاتی ہے، جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسجد جب ابتدا میں بنائی گئی، اس مسجد کی چھت اتنی نیچے تھی کہ صحابہ کرام کے سر مبارک مسجد کی چھت کے سرگنڈے سے ٹکراتے تھے۔ وہ مسجد ابتدائی طور پر اتنی کمزور تھی کہ جب بارش آتی تو بارش کا پانی مسجد کے اندر آ جاتا۔ مسجد کے اندر پانی آنے کے بعد مسجد میں کچڑ بن جاتا تھا، اور صحابہ کرام کو اس مسجد میں اس انداز میں نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ جب امام الانبیاء کا وصال ہوا، سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا صدیق اکبر، اس مسجد کی تھوڑی سی توسیع کر دی جائے، اس مسجد کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، اس مسجد کی بناوٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو عاشق رسول تھے، انہوں نے فرمایا کہ عمر، میں نے اس مسجد کو اپنے محبوب کے دور میں جس انداز میں دیکھا، بھلا اس میں تبدیلی کیسے لا سکتا ہوں؟ اپنے جیتے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں کو کس طرح مٹا سکتا ہوں؟ میرے لیے یہ چیز ناممکن ہے، اور یقیناً صدیق اکبر جیسے عاشق رسول کے لیے یہ بات واقعتاً ناممکن اور مشکل تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کے اندر پھر توسیع کی گئی۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں اس وقت لوہے کا استعمال کیا گیا، اور پھر وقتاً فوقتاً مسجد نبوی کی توسیع ہوتی رہی، بناوٹ کے اندر تبدیلی بھی ہوتی رہی۔ اور پھر جب خلافت عثمانیہ کا دور آیا تو مسجد نبوی میں کافی توسیع کی گئی، بہت سارے پروجیکٹ وہ ترتیب دیے گئے، اور مسجد نبوی کو بڑی وسعت دے دی گئی۔ اور آج بھی جب مسجد نبوی کی توسیع کو دیکھا جائے تو اس کے اندرونی حصے میں ترکی کی بنائی ہوئی وہ خوبصورتی اور وہ مضبوط ترتیب
کہ ترکی نے اپنے خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی کے اندر جتنی چھتیں بنائی وہ آرچی کے ساتھ بنائی. آرچی کے ساتھ بنی ہوئی جو چھت ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے، اس کی بناوٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک وہ اپنے وزن کو برداشت کر سکتی ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں کنکریٹ کی جو چھت بنائی جاتی ہے، آج کے اس جدید دور میں جو چھت کے اندر سیمنٹ استعمال کی جاتی ہے، سیمنٹ کی جو مضبوطی ہے وہ 100 سال سے بھی کم عرصے تک ہے، اس سے زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی. یہی وجہ ہے جو عمارت سیمنٹ کے ساتھ بنائی جائے 100 سال کے بعد سیمنٹ اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے اور وہ عمارت آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن آرچی کی جو چھتیں اس وقت بنائی گئی تھی، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آرچی کی چھت کو، آرچی کی عمارت کو اگر گارے کے ساتھ بھی چن دیا جائے تب بھی وہ کم از کم 500 سال تک کدھر نہیں جاتی، اتنی مضبوطی ہوتی ہے. تو ترکی نے اس مضبوطی کے ساتھ مسجد نبوی کی توسیع کی. مسجد نبوی مدنی حرم میں جب داخل ہوتے ہیں تو مدنی حرم میں داخل ہوتے ہی کچھ اس کے اندر چھتیں محسوس ہوتی ہیں، کچھ برجیاں نظر آتی ہیں. ان برجیوں کے قریب ائمہ اربعہ کا نام لکھا ہوا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. یہ عبدالعزیز کے زمانے میں دیوار بنائی گئی تھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اہل عرب ہیں مدینہ منورہ والے، وہ ائمہ اربعہ کے قائل ہیں اور مقلد ہیں، غیر مقلد نہیں. وہ تقلید کے قائل ہیں، تقلید کو ماننے والے ہیں، نہ کہ تقلید کے منکر. اس کے بعد کچھ آگے داخل ہو مسجد نبوی کے اندر تو حرم مدنی کے اندر ایک چبوترا نظر آتا ہے اونچا سا. یہ چبوترا صفہ چبوترا کے نام سے مشہور ہے، جہاں پر مدینہ منورہ میں جب اسلام کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تو کچھ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے. ان کے گھر والوں نے انہیں نکال دیا تھا. وہ صحابہ جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا تھا وہ مسجد نبوی کے ایک قریب ایک چبوترا تھا، وہاں پر آ کر رہنے لگے تھے. اور اس وقت ان کی تعداد کم و بیش 70 کے قریب تھی جنہوں نے یہاں پر رہ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چبوترا جو صفہ کے نام سے وہاں پر آج بھی اس کی نشاندہی کی جاتی ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مدرسہ تھا جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے. آج بھی اس کو اسی طرح محفوظ رکھا گیا ہے. وہاں پر صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے، انہیں کبھی کچھ کھانے کو مل جاتا تھا، کھا لیا کرتے تھے. بعض اوقات کچھ نہیں ملتا تھا تو وہ فاقے گزارتے تھے، اور بعض اوقات کئی دن فاقے میں گزر جایا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس مدرسے کے شرکاء میں سے ایک شریک تھے، ایک طالب علم تھے. فرماتے ہیں بعض اوقات اتنی بھوک لگتی تھی، ہم بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی. جب بھوک لگی تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گیا کہ شاید کوئی مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور کچھ کھانے کو مل جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر گزرے لیکن انہوں نے مجھے اپنے ساتھ نہ لیا، شاید ان کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، وہ بھی گزر گئے، شاید ان کے گھر میں بھی فاقے چل رہے ہوں گے.
اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر مبارک تشریف لے کر کے گئے. وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک جگہ پہ بٹھایا اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر پیغام بھیجا کہ کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ہو تو پیش کی جائے. گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اب وہ دودھ کا پیالہ لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جاؤ اصحاب صفہ کے تمام شرکا کو بلا کر کے لاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ بھئی ان سب کو بلایا، وہ آ گئے تو پھر تو میں پلانے والا ہوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب کسی کو کھانے کے لیے کسی بندے کو بھیجا جاتا کہ جاؤ سب کو بلا کے لاؤ تو وہی ان میں تقسیم کرتا اور اس کی باری آخر میں آتی تھی، پتہ نہیں میرے لیے دودھ بچے گا بھی یا نہیں، جبکہ صرف ایک پیالہ دودھ کا ہے. فرماتے ہیں میں گیا، میں نے سب کو بلایا، سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آ بنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ اب تم پلاؤ. اب میں نے پلانا شروع کیا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، میں نے سب کو پلا لیا. لیکن جب پیالے میں دیکھا تو پانی تو اس کے اندر جو دودھ تھا وہ اسی طرح بالکل محفوظ، یعنی جس طرح کسی نے پیا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا ابو ہریرہ پیو. اب میں نے اس کو پیا اور پیٹ بھر کے پیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پی لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو. میں نے پھر پیا اور خوب پیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. جب چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور پیو تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، اب میں مزید نہیں پی سکتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا، نوش فرمایا. اصحاب صفہ کے چبوترے میں جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رہنے والے تھے ان کا کیا مرتبہ اور مقام تھا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اصحاب صفہ کے مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. محبوب ان صحابہ سے کبھی بھی اپنی نظریں ہٹانا نہیں. یہ اصحاب صفہ کا مرتبہ اور مقام ہے. وہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ اپنے محبوب سے فرمایا کہ انہی کے ساتھ رہنا، ان سے نظریں ہٹانے کی اجازت نہیں. اچھا لباس کیسا ہوتا تھا؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے صفہ کے چبوترے میں پڑھنے والے صحابہ، اس مدرسے میں پڑھنے والے صحابہ کے لباس کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک دوسرے سے چھپ کر کے بیٹھتے تھے. اکثر کا لباس پھٹا ہوا ہوتا تھا. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اس پھٹے ہوئے لباس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پڑ جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے چھپا کر کے بیٹھتے تھے. ان کے لباس کا یہ عالم تھا. کھانے کے لیے کچھ ملتا نہ تھا، لیکن اللہ نے مقام کیسے دیا، مرتبہ کیسا دیا. صفہ کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی وحی نازل ہوتی سب سے پہلے یہی سیکھتے. شام کو دوسرے صحابہ جو اپنے مشاغل میں کاروبار میں مصروف وہ آتے، اللہ کے نبی نے آج کیا سکھایا؟ یہ سکھایا. وہ آیتیں سیکھ کر چلے جاتے. رات کے وقت ایک بکریاں چرانے والے صحابی آئے، بھئی آج اللہ کے نبی پر کوئی آیت اتری ہو. اس وقت ایک آیت مبارکہ اتری تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ رب العزت قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اے انسانوں تمہارا رزق میرے ذمے ہے، تمہیں روزی میں دوں گا، رزق میں دوں گا. وہ صحابی غصے میں ہو گئے، غضبناک ہو گئے کہ کون ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئی. اللہ بغیر قسم اٹھا کے اگر کہہ دیتے ہم تو پھر بھی اس بات کو مان لیتے اور تسلیم کر لیتے. ان کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کا یہ عالم اور انداز تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب صفہ کے ان مسکینوں کے فضیلت اور مقام بیان کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، یا اللہ مجھے ان مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، مجھے ان مسکینوں کے ساتھ موت آئے
اور مجھے قیامت کے دن بھی انہی مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما کر اصحاب صفہ کی فضیلت، مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا۔ یہ تھے اصحاب صفہ، صفہ کے چبوترے میں پڑھنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، یہ صحاب صفہ۔ اچھا، یہ وہ چبوترا آج بھی اس کی نشانی انہوں نے بنا رکھی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ صفہ کا چبوترا لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ وہاں پر جائے ان صحابہ کی فضیلتوں اور برکات کو سامنے رکھ کر 2 رکعت نفل اس جگہ پہ پڑھ کے اللہ رب العزت سے وہی فضیلتیں مانگے جو فضیلتیں اللہ نے ان اصحاب کو عنایت فرمائی تھی۔ اور اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے بعد والے لوگوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہاں پر جو ستون تھے ان کے انہوں نے الگ پھول بنائے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، جن کو دیکھ کر تفصیل کے ساتھ وہاں لکھے ہوا بھی مل جاتا ہے کہ یہ وہ بنیادیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ پھر جو صحابہ کے دور میں تھی ان کے لیے الگ انہوں نے پھول بنائے ہوئے ہیں، اور پھر جو بعد میں ستون بنائے گئے ان کی الگ انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے ستونوں کو مخصوص طور پر انہوں نے الگ لکھا ہے، اور بعد والے ستونوں کو بھی واضح کر کے انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلا ستون جو مسجد نبوی کے اندر موجود ہے اس کا نام استوانہ حنانہ ہے۔ استوانہ حنانہ یہ ایک ستون کا نام ہے۔ حنانہ اصل میں یہاں پر ایک کھجور کا تنا تھا جس پر بیٹھ کر، جسے ٹیک لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو تبلیغ کیا کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس ممبر پر بیٹھ کر ہمیں واعظ اور نصیحت کیا کرو، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے۔ جب اس ستون کو، جب اس کھجور کے تنے کو کراس کیا تو مسجد نبوی کے اندر جس طرح کسی بچے کے سسکنے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، اس طرح آواز ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام حیران ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کر اس کھجور کے تنے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو رونے کی آواز بند ہو گئی، خاموشی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا تنا ہماری جدائی کے اندر رو رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اختیار دیا، تم چاہو تو اپنی زندگی، جب تک میں اس دنیاوی زندگی کے ساتھ یہاں پر ہوں اس وقت تک تمہارے اوپر بیٹھ کر واعظ اور نصیحت کروں گا، اگر چاہو تو اب تمہیں دفن کر دیا جائے اور قیامت کے دن تمہیں میرا رفیق بنا دیا جائے انسانی شکل میں۔ تو اس کھجور کے تنے نے اس بات کو پسند کیا کہ میں آپ کا قیامت کے دن رفیق بنوں گا۔ این اس جگہ پر انہوں نے ایک ستون بنا دیا ہے، اس ستون کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ آج بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، انسان وہاں پر کھڑے ہو کر، وہ اللہ رب العزت کی محبوب جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، آج 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات رکھ سکتا ہے اور دعائیں مانگ سکتا ہے۔ اس ستون سے تھوڑا سا آگے چلیں، آگے جا کر ایک اور ستون ہے، اس ستون کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ یہ وہ ستون ہے جہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو غالباً بیماری کے دنوں میں 18 نمازیں پڑھائی، اور اس جگہ پر بعض اوقات بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو واعظ اور نصیحتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس استوانہ عائشہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں ایک ایسی جگہ کے بارے میں جانتی ہوں اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانتی ہوں کہ اگر میں صحابہ کو بتا دوں کہ وہ جگہ کون سی ہے تو صحابہ آپس میں لڑیں گے اور جھگڑیں گے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر میں نماز ادا کروں، لیکن میں نہیں بتاؤں گی کہ صحابہ کرام آپس میں لڑے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، ان کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بھانجا ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھ لیا میں اور کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے بتا دو وہ جگہ کون سی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی عادت تھی، وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پہچان لیا کہ عبداللہ بن زبیر نے یقیناً اپنی خالہ سے پوچھا ہوگا
اس جگہ پر بھی انہوں نے ایک ستون قائم کر دیا ہے. آج بھی اس پر استوانہ عائشہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر بندہ 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجتیں مانگ سکتا ہے. اس سے تھوڑا سا آگے چلیں، ایک اور ستون ہے جس ستون کا نام استوانہ ابو لبابہ وہاں پر لکھا ہوا ہے. اس کو استوانہ ابو لبابہ بھی کہتے ہیں اور استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنی قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، معاہدہ توڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کے تاثرات لے کر کے آؤ. اب وہ لوگوں کے تاثرات لینے کے لیے جب وہاں پر گئے تو لوگوں نے آ کر منتیں کی کہ ہمارے ساتھ اللہ کے نبی کیا کریں گے. اب اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ تم نے ان کو بتانا نہیں. حضرت ابی لبابہ کے سامنے جب عورتیں آئی اور بچے آئے، انہوں نے منتیں کی تو انہوں نے اشارے کے ساتھ بتا دیا، زبان سے نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. انہوں نے اشارے کے ساتھ بتا دیا کہ تمہارے نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا اور باقیوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور چونکہ جو مقصد تھا، جس چیز سے منع کیا تھا، وہ مقصد تو انہیں حاصل ہو گیا. اب یہ ان کی ایک خطا تھی. جب انہیں احساس ہوا کہ مجھے اشارے کے ساتھ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا، تو یہ جب واپس مسجد نبی میں آئے، وہاں ایک ستون تھا، اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا کہ جب تک اللہ کے نبی